حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ، اگر تم ان کو پاؤ تو ان سے پناہ مانگو۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی اعلان ہونے لگیں تو وہ طاعون جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی اور ایسی بیماریوں میں مبتلا و گرفتار ہوگی جو ان کے بڑوں کے وقت میں بھی کبھی نہیں آئی ہوں گی۔ مطلب کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی جیسے افعال اقوال عام ہونے لگیں گے، وہ طاعون کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی اور ایسی بیماریاں ان پر مسلط کر دی جائیں گی اور ایسی بیماریوں میں مبتلا و گرفتار ہوگی کہ جو ان کے بڑوں کے وقت میں بھی کبھی نہیں آئی تھی۔ جب اللہ رب العزت انسان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں تو اس سے حیا جیسی صفت چھین لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے تو یہ حیادار ہوگا، وہ ایماندار بھی ہوگا، اور جس کے اندر حیا نہیں، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو اس کا مقام دوزخ ہے، اور جس کے اندر حیا ہوگی وہ حیادار ہوگا، ایماندار ہوگا، تو اس کا مقام جنت ہوگی۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ناپنے تولنے میں کمی کرے، کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی تو وہ قوم قحط میں مبتلا ہو جائے گی، تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گی اور اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، چیز اچھی دکھائے گی لیکن اندر سے ہلکی چیز دے گی، گھٹیا چیز دے گی، ناپ تول میں کمی کرے گی، تو ایسی قوم پر قحط پڑے گا، وہ تنگ دستی کا شکار ہو جائے گی اور ظالم حکمران ان پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، یعنی زکوٰۃ کو تاوان سمجھتی ہے، تو اس سے باران رحمت نازل نہیں ہوتی، یعنی اس پر کبھی بارش نہیں ہوگی۔ اگر بارش ہوگی تو بے وقت بارش ہوگی، نہیں تو بارش رحمت والی باران رحمت نہیں ہوگی۔ کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے تو ایسی قوم سے بھی پناہ مانگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن یہی جو اس کا مال و دولت زکوٰۃ والا، یہی مال و دولت قیامت والے دن اصحاء کی صورت میں بنا کر، سام کی صورت میں بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جو آخرت کا اصحاء ہوگا، قبر کا، قیامت والے دن جو اصحاء ہوگا جہنم میں، اس کی پھنکار اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک پھنکار وہ دنیا میں پھینک دے تو دنیا کی ساری ہریالی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں عہد شکنی مسلط کر دی گئی ہو، یعنی وہ قوم وعدہ خلافی کرے گی، عہد شکنی کرے گی، تو ان پر بھی عذاب مسلط ہوگا، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبتی چلی جائے گی، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرے گی اور عہد شکنی کرے گی تو اس پر بھی قوم ایسے مسلط کر دی جائے گی، ایسے عذاب نازل کر دیے جائیں گے۔ پانچواں ارشاد فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کا مالک ہوں میں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میرے نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، کیونکہ بادشاہوں کے دل وہ اللہ رب العزت کی مٹھی میں ہیں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو ہمارے اوپر عادل حکمران آئیں گے، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوئے تو پھر اللہ جل شانہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے بادشاہوں کے دلوں کو پھیر دیں گے، پھر وہ ہمارے اوپر سخت عذاب مسلط کریں گے۔ تو یہ 5 باتیں ایسی تھی کہ 5 چیزیں کہ جن سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور فرمایا کہ تم بھی پناہ مانگو اگر اس کو پاؤ۔